ابھی آپ آ رہے تھے تو ریورس آ رہے تھے نا؟ کیوں ریورس آ رہے تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زیارت کر کے ریورس آ رہے تھے، ریورس الٹا، سیدھے کیوں نہیں آ رہے تھے؟ پیٹ نہیں کرنی چاہیے۔ کس نے کہا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پیٹ نہیں کرنا چاہیے؟ کیا اللہ نے کہیں کہا ہے کہ جب میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آؤ تو پیٹ پھیر کر کے نہ جاؤ؟ رکو ذرا صبر کرو۔ الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عوام چیخ چیخ کر پوچھ رہی ہے کہ مولانا صاحب یہ کدھر ہیں؟ جو عام عوام کو پکڑ کے، عاشقان رسول کو پکڑ کے پوچھتے تھے یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ آپ روزے کو پیٹ نہیں کرتے، آپ الٹے پاؤں آتے ہیں، یہ کدھر لکھا ہوا ہے؟ کہاں قرآن میں، کہاں حدیث میں؟ عوام پوچھ رہی ہے کہ یہ مولانا کدھر ہیں؟ صدر ٹرمپ کا ادب کیا جا رہا ہے، الٹے پاؤں پیچھے آیا جا رہا ہے، تو یہ مولانا صاحب کدھر ہیں؟ وہ بدعت اور شرک فتوے کدھر ہیں؟ مولانا صاحب کو ڈھونڈیں اور لگائے فتوے تمام سعودیوں پر اور تمام مفتیوں پر اور سعودی شہنشاہوں پر، حکمرانوں پر لگائیں فتوے کہ یہ کیا تم نے شرک کھولا ہوا ہے، بدعت تم نے کی ہوئی ہے، تاکہ مولانا صاحب کی چھٹی ہو جائے۔ یہ سارے فتوے اہل سنت کے لیے ہیں، عاشقان رسول کے لیے ہیں۔ ہم تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کرتے ہیں، احترام کرتے ہیں، اور اس چیز کا احترام کرتے ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی طرف منسوب ہو۔ اور تم کیا کر رہے ہو؟ صدر ٹرمپ کا احترام کر رہے ہو، الٹے پاؤں آ رہے ہو۔ ہمیں تو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیم ملی ہے، صحابہ سے تعلیم ملی ہے، اور جبرائیل سے تعلیم ملی ہے کہ آپ علیہ السلام کا ادب کرنا ہے۔ مشکات المصابیح کی پہلی حدیث ہے، بخاری مسلم سے یہ حدیث ہے کہ جبرائیل آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں انسانی شکل میں آئے، اور اس کے راوی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ علیہ السلام کے پاس آ کے بیٹھے اور اپنے گھٹنے حضور کے گھٹنے کے ساتھ ملا دیے، اور اپنے گھٹنوں پر ادھر ہاتھ رکھ لیا، پوچھا یا رسول اللہ اسلام کیا ہے؟ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے وضاحت فرمائی، فرمایا احسان کیا ہے، قیامت کی نشانیاں کیا ہیں؟ تو آپ علیہ السلام نے سارا کچھ بتایا اسے۔ تو وہ جب چلے گئے، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کیا رسول اللہ کون ہے؟ تو آپ علیہ السلام فرمایا یہ جبرائیل نے تمہیں دین سکھانے آئے تھے۔ تو جبرائیل بھی آگے بیٹھتے ہیں، ادب احترام کرتے ہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا۔ جب ہم ادب احترام کرتے ہیں، شرک اور بدعت کے فتوے لگتے ہیں، تو مولانا صاحب لگائیں ادھر شرک اور بدعت کے فتوے، کہاں ہیں آپ؟ اور دوسرا وہ جہلم کا دجال جو کہتا ہے کہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب آپ کر سکتے ہیں، آپ علیہ السلام کے ہاتھ چوم سکتے ہیں، پاؤں چوم سکتے ہیں، لیکن حد رکوع تک آپ نے نہیں جانا، یہ شرک ہو جائے گا۔ صحابہ کرام آتے ہیں، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے پاؤں چومتے ہیں، تو آ کے یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ آپ ممبر پر تشریف لے جائیں، ہم نے آپ کے پاؤں چومنے ہیں۔ مانتا ہے اس چیز کو کہ ہاں نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا صحابہ ادب کرتے تھے اور آپ علیہ السلام کے پاؤں بھی چومتے تھے، لیکن کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں کہ طریقہ کار یہ ہوگا کہ آپ علیہ السلام ممبر پر ہوں گے اور پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ پاؤں چومیں گے۔ اب آپ خود بتائیں کہ ممبر کی 3 سیڑھیاں ہوتی ہیں، اوپر والی سیڑھی پہ آپ علیہ السلام تشریف فرماؤ اور نیچے والی سیڑھی پر آپ علیہ السلام کے پاؤں ہوں گے، تبھی آپ کو جھکنا پڑے گا، حد رکوع تک جانا پڑے گا آپ کو۔ تو اپنی طرف سے انہوں نے شرک اور بدعت کا بازار گرم کیا ہے، جس میں یہ خود پڑھتے ہیں۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جو کسی کو کافر کہتا ہے، اگر وہ کافر نہیں کفر اس کی طرف لوٹتا ہے۔ اور محدثین نے باقاعدہ باب باندھے ہیں کہ ہاتھ اور پاؤں چومنے کے باب، امام بخاری کی کتاب الادب المفرد اس میں باب باندھے، اور مرزا جیلمی خود کہتا ہے کہ باب جو ہے وہ امام کا اپنا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو امام بخاری نے باب باندھ کے حدیث نقل کی ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت عباس کے ہاتھ اور پاؤں چومے۔ مرزا جیلمی کا یہ کہنا ہے کہ جناب علی آپ ہاتھ اور پاؤں صرف والدین کے چوم سکتے ہیں، اور نبی علیہ السلام کے جو چومے تھے صحابہ نے، اس کے علاوہ مذہبی پیشوا کے آپ ہاتھ نہیں چوم سکتے، یہ شرک ہے۔ تو بتائیں جناب علی، مولا علی کو اس نے مشرک کر دیا، نعوذ باللہ۔ ایسے اپنے کمینوں سے بچنا ہے، اور یہ اپنے کمینوں کے اتنے غلط راستے پر لے جاتا ہے کہ جناب علی انگریز کیا کہیں گے، یعنی ہر بات میں انگریز کیا کہیں گے۔ مرزا ایک چیلا تھا، مجھے کہنے لگا، اس نے ویڈیو مجھے سینڈ کی کہ جس میں جو ہے وہ مصباحی صاحب کو، ایک بزرگ تھے، پیر تھے، انہوں نے پیسے دیے، غالباً کوئی 500 روپے تھے، تو انہوں نے ادب سے لیے، چومے اور جیب میں ڈالے۔ تو مجھے وہ کہنے لگا دیکھیں یہ کیا کر رہے ہیں، یہ دین ہے، انگریز کیا کہیں گے۔ میں نے کہا انگریز بخاری پڑھیں گے، بخاری میں کیا ہے؟
انہیں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت پڑھنی ہے تو وہاں کیا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وضو کرتے ہیں تو وضو کا پانی نیچے گرنے نہیں دیتے. تو آپ نے انگریزوں کو مصباحی صاحب نہیں دکھانا، آپ نے بخاری دکھانی نا. آپ یہ کہتے ہیں نا کہ ہمارا دین بخاری مسلم سے ہے، تو ہم کہتے ہیں کہ دین جو ہے وہ بخاری مسلم سے نہیں ہے بلکہ تمام صحیح احادیث سے. صرف اس کو بخاری مسلم تک مختص کر دینا یہ بھی ان کی بدعت ہے. جہاں بھی صحیح حدیث ملے گی، نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا طریقہ ملے گا، ہم اس کو لے لیں گے، قرآن سے لے لیں گے اور صحیح احادیث سے لے لیں گے. لیکن یہ کہتا ہے کہ بخاری مسلم، تو جب وہ بخاری مسلم پڑھے گا اس میں کیا ہوگا کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم جب تھوکتے ہیں وہ تھوک نیچے نہیں گرنے دیتے. تو یہ پڑھ کے پھر انگریز کیا سوچے گا؟ مصباحی والی بات سوچے گا کہ نبی علیہ السلام کے طریقے پر اگر اعتراض کرنا ہوگا تو کس طرح سوچے گا؟ تو انگریز اب مطلب یہ کہ انگریز کیا کہے گا بھائی؟ تو انگریز کے آپ پٹھو ہے، آپ نے انگریز کا کلمہ پڑھا ہوا ہے. آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ صحابہ کس طرح کرتے تھے. اللہ کیا فرماتے ہیں؟ آپ نے اس طرح ایمان لانا جس طرح میرے صحابہ ایمان لائے ہیں، اور اس طرح ایمان نہیں لانا جس طرح انگریز لائے ایمان. یا انگریز سوچیں، انگریز کی سوچ نہیں ہے، صحابہ کی سوچ کے صحابہ کرام علیہ رضوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ادب کیسے کرتے تھے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے پیار کیسے کرتے تھے. یہ ہم نے سوچنا ہے. یہ فتوے لگانے چھوڑ دیں، یہ فتوے آپ پر لگیں گے. صحابہ تعظیم کرتے تھے، آج ہم تعظیم کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، اظہار کرتے ہیں، پیار کرتے ہیں، اور یہی محبت پیار انشاءاللہ ہمیں جنت میں لے کے جائے گا. اور الحمدللہ ہم نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے زبانی نہیں، ہم عملی طور پر پیار کرتے ہیں. آپ دیکھیں پوری دنیا میں کون سے وہ لوگ ہیں جو نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرتے ہیں. داڑھی، امامہ، سنتوں کی پرچار کرنے والے کون ہیں؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے عاشقین رسول اہل سنت ہیں. تو الحمدللہ اہل سنت کا بیڑا پار ہے، کیونکہ یہ نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے طریقے پر ہیں، یہ قرآن کے طریقے پر ہیں. قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. اللہ فرماتا ہے اے محبوب آپ انہیں کہہ دیں کہ اگر تم مجھ سے محبت کرنا چاہتے ہو فاتبعونی تو میری اتباع کرو، یحببکم اللہ اللہ تم سے محبت کرے گا. تو ہم اہل سنت ہی ہیں جو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر محبت کرتے ہیں، سنتوں پر عمل کرتے ہیں. پوری دنیا مانتی ہے، مرزا دجال بھی مانتا ہے کہ ہاں اگر کوئی نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے ٹوٹ کے محبت کرتے ہیں تو وہ سنی ہیں. الحمدللہ.